نے یہ کہا کہ ہم دونوں برادرانہ ہمارے تعلقات نہیں ہیں، ہمارے اسٹریٹجک جو ہیں وہ تعلقات ہیں، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ 13 سال سے وہ غیر اعلانیہ جنگ کر رہا ہے افغانستان کے خلاف. فرسٹ اینڈ فارموسٹ آئی ڈونٹ نو یہ اکنالجمنٹ کہاں سے آ رہی ہے، کہ آپ کو لگتا ہے پاکستان نے کوئی اکنالجمنٹ کی ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ ٹائم اینڈ اگین اسٹیبلشمنٹ کو کرٹیسائز کر کے، اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کر کے کیا اچیو کریں گے افغانستان؟ دیکھیں جی، وہ بیسکلی اچیو جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کرنا آپ کو یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ آج قندوز میں آلموسٹ انہوں نے 80% قندوز کو طالبان نے کیپچر کر ہی دیا. اور اب آپ کے ہی پروگرام میں ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا کہ اگر دیکھا جائے تو نورستان آلریڈی آلموسٹ ہو چکا ہوا ہے انہی کے کنٹرول میں. جی، تو جب ان کو اوپر نیچے انہیں وہاں پہ شکست ہو رہی ہے تو انہوں نے کسی نہ کسی کے ذمہ سے شکست ڈالی ہے. اور اس کے علاوہ ہاں، ہمارے سے ایک بہت بڑی ہمارے سے کمزوری ہوئی ہے، یا وہ کہیں کہ اٹ واز اے ٹوٹل آسم فیلئر آف آور فارن آفس، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ملا عمر مر چکے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ جناب ان کی نئے امیر کے لیے ملاقاتیں مڈل ایسٹ میں کسی کنٹری میں ہو رہی ہیں. اور ہمیں یہ سب کچھ اس دن بتایا گیا جس دن تقریباً 16 گھنٹے کے بعد ہم نے وہ جو ہے ایک میٹنگ رکھی ہوئی تھی چائنا کے کہنے پہ اور امریکہ کے کہنے پہ، کہ جس میں ہم اپنا پارلیس کروانا چاہتے تھے طالبان کے اور گورنمنٹ کے. I beg to differ here. میرا خیال ہے کہ پتا تو اگر یہ کہا جائے کہ نہیں پتا تھا تو آئی تھنک یہ تو شاید غلط بات ہو جائے گی، لیکن جس طرح افغانستان سے اس کو پورٹری کیا گیا، جو ٹائم چوز کیا گیا این ڈی ایس کی طرف سے، آئی وڈ سے انڈین انفلوئنسڈ این ڈی ایس کی طرف سے، بات وہاں آ کے مذاکرات کا عمل وہاں آ کے جو ہے وہ ٹوٹا ہے. میرا نہیں خیال اس میں فورن آفس کی اتنی جو ہے وہ کوتاہی ہے جتنی افغانستان والی سائڈ سے ان کے این ڈی ایس کی اس میں ال ول نظر آتی ہے. That's my point of view. آپ بالکل، میں I buy your point، میں اس کو اسی طرح ہی لیتا ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہمیں پتا تھا تو ہمیں وہ میٹنگ رکھنی ہی نہیں چاہیے تھی. سیکنڈ میٹنگ جو ہم رکھنا چاہ رہے تھے پارلیس کے لیے، وہ میٹنگ ہمیں نہیں رکھنی چاہیے تھی، ہمیں اس میٹنگ کو ڈیلے کر دینا چاہیے تھا. لیکن ہم نے بہت پازیٹیو اس میٹنگ کو رکھا اور ہم نے کہا کہ میٹنگ ہوگی اور ہو رہی ہے، اور ہم نے ڈیٹ ایک دے دی، میں 28 تھی یا 29 کی ڈیٹ تھی. اور اسی وقت کچھ گھنٹے پہلے انہوں نے بتایا کہ جناب کس سے بات کریں گے، پوری کی پوری کمانڈ ہی چینج ہو چکی ہے طالبان کی. صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، لیکن ہمیں تھوڑی دیر میں رحیم اللہ یوسف زئی صاحب بھی جو ہے جوائن کریں گے. شمشاد صاحب اف یو الاؤ می، مجھے جنرل صاحب کی طرف جانا، اگر یا تو کوئک کامنٹ کو دے دیں پھر میں جنرل صاحب کی طرف چلے جاتی ہوں. بس یہ افغانستان کے حوالے سے، چونکہ آپ نے سوال مجھ سے کیا تھا اس وقت میں جواب نہیں دے سکا تھا، تو اشرف غنی کو پورا اختیار ہے، جو کچھ بھی وہ پاکستان کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بالآخر انہیں سوچنا پڑے گا کہ اپنے ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرتے وقت انہیں ماضی پر بھی نظر ڈالنی پڑے گی، حال پر بھی اور مستقبل پر بھی. اور افغانستان کا مسئلہ سارا پاکستان سے شروع ہوتا ہے اور پاکستان سے ختم ہوتا ہے. تو پاکستان کا ایک کردار ہے جو اشرف غنی یا انڈیا کی وہی سوچ کے مطابق کہ وہ جو ختم کرنا چاہیں گے بھی وہ ختم نہیں ہو سکتا. اچھا جنرل صاحب، اگر ہم یہ دیکھیں اشرف غنی صاحب کی طرف سے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، جب سرتاج عزیز صاحب بھی ملنے گئے تو ان سے ڈیسائیڈ یہی ہوا تھا کہ یہ جو میڈیا میں آ کے میڈیا وار یا میڈیا میں آ کے جو موقف کو اچھالا جاتا ہے، اس سے بات جو ہے وہ بگڑ رہی ہے. لیکن ہم نے تب بھی دیکھا کہ اشرف غنی صاحب میٹنگ کر کے آتے ہیں سرتاج عزیز صاحب کے ساتھ، باہر آ کے یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کی پالیٹیشنز تو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے افغانستان میں امن آئے، لیکن کچھ ایسے عناصر ہیں، یقیناً جو اشارہ تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا، کہ وہ نہیں چاہتے کہ افغانستان میں امن آئے. آج پھر اس طرح کی جو ہے ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی کہ انڈکلیئرڈ وار پاکستان نے ویج کی ہے اگینسٹ افغانستان، اور پاکستان نے یہ مان بھی لیا ہے. ٹائم اینڈ اگین آپ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اس سے وہ کیا اچیو کریں گے اور اس سے تو بات بگڑے گی. دیکھیں، لوکلی اب ود ان افغانستان اشرف غنی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی اپنی حکومت جو ہے یا اس کا اپنا اختیار وہ اس کے پریزیڈنشل پیلس تک ہے. اس سے 2 کلومیٹر، اس سے چند سو گز کے فاصلے پہ حامد کرزئی کا اس کی رہائش گاہ ہے، اور آپ دیکھیں تو وہاں تانتا لگا ہوتا ہے، سارے لوگ اس کے پاس پہنچے ہوتے ہیں اور اشرف غنی کو پوچھنے کوئی نہیں جاتا. اسی طرح عبداللہ ہے، اسی طرح انٹیلیجنس میں انڈین لابی ہے. انہوں نے جو $2.5 بلین کہتے ہیں جی ہم نے خرچ کیے، وہ بہت سارے تو ان کی جیبوں میں گئے ہیں، عبداللہ کی اور حامد کرزئی اور ان لوگوں کی. تو یہ تو وہاں پہ اشرف غنی کی اپنی سروائیول کا مسئلہ ہے. اگر وہ پاکستان کے حق میں بیانات دے گا
تو وہ چند دنوں میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیلس سے باہر دیکھے. تو یہ تو اس کی مجبوری ہے کہ اس نے وہاں پہ سروائیو کرنے کے لیے اب یہ ایک لائن اختیار کی ہے اور جس سے وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے عبداللہ کے ساتھ. تو یہ اس کی مجبوری. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ یہ شمشاد صاحب نے بھی جس طرح اشارہ کیا, میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں افغانستان کو اس چیز کے اوپر قائل کرنا چاہیے اور ان کو خود بھی الٹیمیٹلی کسی وقت یہ سمجھ آئے گی کہ جس رستے پہ وہ چل رہے ہیں اس رستے پہ کبھی افغانستان میں امن نہیں آ سکتا. ہم نے تو اپنے ملک میں امن لانے کے لیے قربانیاں دی, جنگ و جدل کر کے لگے ہوئے ہیں, لیکن افغانستان کی سرزمین پراکسی وار کا ایک تھیٹر بنی رہے گی. یہ ان کو دیکھنا ہوگا کہ ان کو انڈیا کے رستے امن نہیں آ سکتا. امن آئے گا تو پاکستان کے رستے. انڈیا تو اپنے مقاصد وہاں پہ حاصل کر رہا ہے اور آج وہ اس میں اسی کھیل کو چلانے میں پروموٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں, لیکن کل انہی کو قیمت ادا کرنی پڑے گی جب ان کی سرزمین کے اوپر یہ سارا جنگ و جدل ہو رہی ہوگی. جہاں تک انڈیا کا جو آپ کے صحافی بات کر رہے تھے, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بگرام کی جیل سے انڈیا نے ایک ہیلی کاپٹر لوڈ وہاں سے کو 20-30 کے قریب قیدی لفٹ کیے تھے جن کو وہ لے گئے تھے انڈیا میں, اور وہ پاکستانی ہیں جو کہ انڈیا کی جیلوں میں ہیں اور ان کو کسی بھی وقت کسی ٹیررسٹ ایکٹ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور آپ کو بتایا یہ جائے گا کہ یہ لشکر طیبہ کے لوگ ہیں. تو یہ ساری سازشیں موجود ہیں, لیکن ہم اس کے اوپر اپنی طرف سے اپنے پلانز لانچ نہیں کرتے کاؤنٹر کرنے کے لیے. جیسے شمشاد صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارا اپنا بھی کوئی اسٹریٹجک ویژن ہونی چاہیے جس کے تحت ہمیں بھی ان کی سازشیں بے نقاب کرنی چاہیے یا اپنی طرف سے کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں ارینجمنٹ کرنے چاہیے. انفارچونیٹلی یہ کام اتنی بریک کے بعد ہمارا